مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میں علم دین حاصل کرنے کے غرض سے سفر کرنا شروع کیا۔ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے میرے پیر کے جوتے تک ٹوٹ گئے اور پھر میرے پیر سے خون نکلنے لگے۔ نوکیلے پتھروں نے میرے پیر کو زخمی کر دیا اور پھر میں بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوا، مولا میں تیرے دین کے لیے نکلا ہوں، میں علم دین حاصل کرنے کے غرض سے نکلا ہوں۔ یا رب العالمین، تیرے راستے میں اتنی پریشانی ہے کہ میرے پاس جوتے تک نہیں ہے، نوکیلے پتھروں نے میرے پیر کو زخمی کر دیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں رب العالمین کی بارگاہ میں شکایت کیا اور پھر میں کوفہ کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوا۔ میں نمازیں پڑھا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب میں مسجد سے باہر نکلا تو پھر میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا اس شخص کے پاس دونوں پیر بھی نہیں ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور پھر میں الٹے قدم مسجد کے اندر گیا اور پھر میں رب العالمین کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت تک کر دی کہ میرے پاس چپل بھی نہیں ہے، اور پھر میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہزار و قطار رونے لگا اور توبہ استغفار کرنے لگا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میرے پاس صرف جوتے ہی نہیں ہے، لیکن تیرے تو ایسے بھی بندے ہیں جن کے پاس دونوں پیر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، مجھے بہت بڑا سبق حاصل ہوا اور پھر میں اپنا رب کا شکر ادا کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو نیک راہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے جو راستہ ہوتا ہے، اس راستے میں آپ کو جگہ جگہ پر پریشانیاں آئے گی، لہٰذا جو انسان ساری پریشانیوں کو درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، حضرت شیخ سعدی اگر اپنا سفر وہیں ختم کر دیتے تو پھر آج زمانے میں شاید کہ حضرت شیخ سعدی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج ہر اس شخص جو پڑھے لکھے ہیں، بڑے سے بڑے عالم دین ہیں، ان کی زبان پر ہے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ کو پریشانیاں آئے گی، آپ کو اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے بلکہ اپنا ذوق کو اور بڑھانا ہے تاکہ آپ ایسا کام کر جائیں کہ آنے والے زمانے والوں کی زبان پر آپ کا نام زد ہو جائے۔